کے برابری واسطے، مشکلات کی آسانی واسطے، مریضین کی صحت یابی واسطے، پھر بھی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت والیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطیبین الطاہرین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وملك الصلوات اللهم صل على محمد برادران ایمانی دعا ہے کریم خالق سارے لمحات اپنی بارگاہ مقدس سے قبول و منظور تمام تر اعمال صالحہ و شمول زیارات مالک اپنی بارگاہ مقدس سے شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے اہل ایمان اس دار فلاح ہوں عالم بقا دی طرف رحلت فرما گئے مالک درجات بلند بالخصوص سارے اساتذہ کرام والدین اقربا مرحومین کے درجات مالک بلند فرما اتنے مومنین آجات رکھتے ہیں مالک سرور کائنات دی عزت دا واسطہ رسول دی مظلومہ دی زخمی پہلو دا واسطہ کریم اللہ ہر دے حاجات پورے فرما ہر دے مشکلات مالک آسان فرما ہر دیا پریشانیاں مالک دور فرما ظلم دا دور ہے ضرورت ہے یوسف سے زہرا بھی تشریف آوری کریم اللہ ساڈے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرما اور سڑیاں گناہگار اکھیں کو حضرت دی زیارت دے لائے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات قانون الہی دلوں میں زندگی لائے ہے عمل پروردگار یعنی زندگی دے گزارن دے طریقے دا نام قرآن ہے سمجھاون والے معلم دا نام علی ہے سبحان اللہ بسم اللہ کیونکہ قرآن محتاج تعویل ہے قرآن محتاج تفسیر ہے قرآن محتاج وضاحت ہے
مل کے قرآن کو رہنمائی لینے آئے اللہ دی پاک کتاب تو جو محتاج تعویل ہے ساڑی مشکل حل کر اللہ تیری کائنات کیڑا گھر ہے جڑا تیری تعویل نو جاندا سورہ آل عمران تیسرا پارہ فرمایا وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم قرآن محتاج تعویل ہے قرآن محتاج تفسیر ہے قرآن محتاج وضاحت ہے قرآن دی تعویل ہر کوئی نہیں جاندا قرآن دی تعویل او جاندا ہے جے نازل کیتا ہے یا او جاندے جے دے گھر تے اترے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دی تعویل ہر کوئی نہیں جاندا او جاندا ہے جے نازل کیتا ہے یا او جاندے جے دے گھر تے قرآن اترے ایک صلوات چ پڑھو اللہم صلی علی محمد میں آدھرانا کہ کریم خالق نے جن کے قرآن نازل کیتا ہے وہ اتنے عالم قرآن جو بڑے بڑے لوگاں کوشش کی تھی جو کم از کم قرآن دی ایک صورت بے تفسیر یاد ہو جائے زندگی مک گئی سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی بطول دا کوئی ایڈا عظیم گھر 2 سال دا سن زہرا دے بڑے بیٹے دا ماں دی خدمت چاہ کے دے نماں جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی ہے آکھے تو میں پڑھا اے او شہزادن جن اللہ دی ذات نے عالم قرآن بنا کے بھیجے اور کمال ہے ہر روز آمنا اماں جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی ہے میں پڑھا شہزادی ہاں نہ لا کیا پڑھ میرا لائق بچڑا میں ویکھاں تیرے لباں تے قرآن سونا لکھدا ہے ہر روز شہزادہ قرآن پڑھے نا ماں دا دل ٹھریا ماں بھی کوئی معمولی ماں نہیں ماں او ہے میں تفسیر جا نہیں سکتا ماں او ماں ہے جن دی تربیت یافتہ کنیز جتنے دے زندہ رہیے قرآن تو باہر فضا ہی نہیں بلے متکلم بالقرآن جن دی تربیت یافتہ دائی ہوئے خود اس مخدومہ دا مقام کیا ہوئے صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد قرآن دی تعویل یا او جاندا ہے جے نازل کیتا ہے یا او جاندے جن دے گھر تے قرآن اترے بے شک 2 سال دا شہزادہ قرآن انج پڑھدا ہے جی میں خود نانا پڑھدا ہے امیر المومنین تقاضا کیتا بنت پیغمبر میرا ہی دل چاہندا ہے جو حسن دی زبان وچوں قرآن دی تلاوت سنا فرمایا کل تسی بھی آونا میرا شہزادہ تو ہر روز پڑھدا ہے امیر کائنات اندر آئے پردے دے اندر شہنشاہ ولایت آئے شہزادہ دوڑدا ہویا آیا اماں جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی ہے میں پڑھا سبحان پڑھ میرا لائق بچڑا شہزادے تلاوت شروع کی تھی زبان لڑکھڑا گئی پھر کوشش کی تھی زبان لڑکھڑا گئی 12 کوشش کی تھی زبان نہ بولی لڑکھڑا گئی ماں ہاں نہ لا کے پوچھا ہے نال اگے تو پڑھدا میں تو زبان نہ ہی لڑکھڑا دی اج گھبراندا کیوں ہے میں ایتھے آدرانا شہزادے نے آون والی نسل میں والدین دے احترام دا سبق دتا ہے یا اماں قد یتلجلا جو لسانی کا ادنی سیدی جنانی اما اج میری زبان نو بولن دی طاقت نہیں پہ ملدی معلوم ہی ہوندا ہے پردے دے اندر میرا بابا علی کھلا سبحان اللہ والدین دے احترام دا سبق شہزادے نے دیتا ہے اور میں آدرانا ذمہ داری نال کر استاد مکرم دے سامنے نزول قرآن تو اج تک جے بھی قرآن پڑھے بدن تے سر دا تعلق ہاتھ پڑھے ایک کوئی ایڈا عظیم گھر ہے توڑے بدن کربلا دی ریت تے رل گیا ہے نیزے تے قرآن پڑھ کے بنو امیہ دی اکھ پا کے رسول دے پتر نے اعلان کیتا ہے وہ حسبنا کتاب اللہ کے قاریو سنو جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے جد کو کبھی ہجیان نہیں ہو سکتا نیزے تے قرآن شہزادے نے پڑھے اور وہ ویلا جدا باغی دا شور لوگاں دے ہاتھ شطرنج دے پتے شراب دیاں بوتلاں ہر پاسے باغی دا شور انہیں شطرنج شروع کیتا ہے اس قرآن پڑھے میں بڑا پسند آیا شاعر دا فکرہ ودا پڑھا حسین کے سر نے
قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کے کٹا کیا پڑا حسین کے سر نے قرآن نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. میں تو سمجھتا تھا مارے گئے حسین، لیکن یہ تو وہ خاندان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. یہ وہ خاندان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. قرآن دی تفسیر، قرآن دی تعویل جاندا ہے تے یا خود خدا جاندا ہے یا وہ جان دیں جے گھر تے قرآن اترے. ہن میں جناب دے اذان نو اس آیت والے پاسے لے آنا سانا کہ لوگ اکٹھے ہو کے عالمین دی رحمت دے دروازے تے آئے، آ کے التجا کیتی، یا رسول اللہ اسا زلال مبین وچ گھرے ہوئے لوگ اسے تہاڈی ہدایت نال اسا بندے بنے ہیں. سلوات پڑھ چھوڑو. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خود قرآن مجید نے پیغمبر گرامی قدر تو پہلے والے اس معاشری دی ترجمانی وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ ضلال مبین میں تھے. ضلال مبین کی جو تعریف کی ہے نا مورخین نے، ضلال مبین وہ معاشرہ تھا کہ لوگ ڈاکے مارے نا تے ڈکیٹی تے خوش ہوئے نا، ڈاکے مارنے، راہزنیاں کرنیاں، علل اعلان اور پھر اس سے فخر کرنا. اس گئے گزرے معاشرے دی تربیت بطول دے بابے کو یہ جے رنگ کی لوگاں نو او جڑے لٹن تے خوش ہوندے ہیں انہاں دے سامنے زکات دی اہمیت رسول بیان فرمائی، صدقات دی اہمیت رسول بیان فرمائی، یتیم پروری دی اہمیت رسول بیان فرمائی، بے وگان دا سہارا بنن دی رسول اہمیت بیان فرمائی، اور فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین. لوگاں دے سامنے فرمایا دنیا والے جو میری امت میں سے کسی ایک یتیم کو پالے گا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری دو انگلیاں اکٹھی. سبحان اللہ. تو وہ معاشرہ جس معاشرے میں لوگوں کا مال لوٹنا فخر سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا اثر اتنا ہوا کہ لوگ اپنے دروازے کھول دیا کرتے تھے، آؤ میرے گھر سے جس چیز کی ضرورت ہو اٹھا لو. یہ سخاوت کرتے تھے لوگ، دسترخوان بچتے تھے. وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا مال لوٹنے پہ خوش ہوتے تھے، وہ یتیم پالنے پہ ناز کرتے تھے، وہ بے وگان کا سہارا بننے پہ ناز کرتے تھے، اور یتیم پالنا اپنا ایک بہترین کار خیر سمجھتے ہیں. یعنی ایسا معاشرہ جی قتل و غارت عام ہوئے ہاں، قتل غارت عام ہونا، بندے مار دیونا تے پرواہ نہ کرنا اور فخر کرنا میں اتنا قتال، میں اتنے بندے مارے، میرے باپ اتنے بندے مارے. اس گئے گزرے معاشرے پاک پیغمبر نے لوگوں کو شہادت دے سبق دیتے کہ مارنے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے میں اتنی اہمیت ہے کہ جب شہید کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے بخشش کا سامان پہلے کر دیتا ہے. تو وہ معاشرہ جو لوگوں کو قتل کرنے پہ ناز کرتا تھا، بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پہ ناز کرنے لگ گئے. اور میں حیران ہوا پڑھ کے، حضرت عدی ابن حاتم نے ترائے بیٹے امیر شام نے مارے جنگ صفین، امیر المومنین دے صحابی ہیں، طرفہ طارف اور طرف تینوں بیٹے قتل ہوئے. اور عدی ابن حاتم بہت بڑے خاندان دا بہت بڑا سردار ہے. جدا امیر شام نے سڑے نے تتری پتر قتل کرا کے جنگ صفین دے بعد آیا تے بندہ ہا کلا تے ہا ضعیف تے پتر کوئی نہ. اس کہ این طرفات اج کلا پیانا اج پتر کی دے فوراً اس چالاکی کیتی ہے جملات کے دے زخمت میں نمک چھڑکاں تے علی دے خلاف بلاواں. لیکن کمال او تربیت رسول اللہ اتنا اثرا اس کہ قد قتلوا بین ید علی امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد البررہ وقاتل الفجرہ. تو مجھے بیٹوں کے قتل پہ شرمندہ کرتا ہے، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میرے بیٹے امیر المؤمنین کے پاؤں میں شہید ہوئے اور میں شہیدوں کا باپ بن گیا. وہ تربیت رسول کا اثر تھا، یہ تزکیہ رسول کا اثر تھا کہ جو لوگ قتل کرنے پہ ناز کرتے تھے اب بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پہ فخر کرنے لگ گئے. تو
میرے شام نے پوچھا صفلی علی کچھ علی کے اوصاف تو بیان کرو، کچھ علی کے اوصاف بیان کرو۔ پتر مارے کھڑے ہیں تازہ تازہ مقتولاں دا باپ ہے تے امیر شام نے ہن اپنا سیاسی چال اور پیترا بدلیا، پہلا ناکام ہوا سازش، پھر آکے صفلی علی کی کچھ اوصاف بیان کرو۔ آدھا مجھے اس سے معاف نہیں کرتے ہو؟ آدھا نہیں، کچھ اوصاف بیان کر۔ میں ان لفظ سے ڈھلیندو ہونا کہ وہ ادھی اکھ چک پا کے آدھا میں ہوتا ہی کون ہوں علی کے اوصاف کو بیان کرنے والا۔ علی اوصاف حمیدہ کا وہ سمندر تھا جس کے قطرات کا گننا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ تو بیان کر، تو جو علی کے ساتھ رہا ہے تم نے علی کو کیسا پایا؟ آدھا لقد کان واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا ویحکم عدلا۔ آدھا کیا کہوں علی کے بارے میں، جو بات کرتے تھے فیصلہ کن ہوتی تھی، جو فیصلہ کرتے تھے وہ عادلانہ ہوتا۔ تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ، جب بولتے تھے علم کے سمندر علی کی زبان سے جاری ہوتے تھے، علی کی پسلیوں میں علم کے ذخیرے جمع تھے۔ لقد کان واللہ غزیر الدمع، اللہ کے خوف سے علی بہت رونے والے تھے۔ یحاسب نفسہ اذا خلا ویقلب کفیہ علی ما مضی، جب تنہائی میں ہوتے تھے علی گزرے ہوئے وقت پہ کف افسوس ملتے تھے اور اپنے نفس کا علی محاسبہ کرتے تھے۔ اور اگلا جملہ تو کو کمال دا کہ وہ فینا کا عہدنا، وہ بادشاہ وقت تھے، ہم علی کے غلام تھے، لیکن علی کا برتاؤ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا جب بادشاہ وقت کو ہم ملنے کے لیے جاتے تھے تو علی بادشاہ بن کے ہمیں نہیں مل دیتے، ہم جیسے بن کے ہمارے ساتھ۔ ارے حیدری رات نہ ہو، جب ہم آتے تھے تو علی ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ وَيُعْطِينَا اِذَا سَأَلْنَا، جب ہم مانگتے تھے تو مانگنے سے پہلے علی عطا کر دیا۔ هُوَ مَعَ قُرْبِهِ مِنَّا، مَعَ قُرْبِهِ مِنَّا، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن لا نرفع اعیننا الیہ لہیبتہ، اس کے باوجود کہ علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ علی کی ہیبت اور رعب اتنا تھا کہ ہم علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک جملہ حضرت امام علی زین العابدین اسی زمن میں رعب اور ہیبت کے بارے میں ایک جملہ فرزدہ اشعار میں سے ایک شعر میں نقل کرتا ہوں کہ جب اس نے حضرت علی زین العابدین کی تعریف کی نا بادشاہ وقت کے سامنے، تو اس نے کہا یغزی حیان و یغزا من محابت ہی لا یکلم الذین یبتسم، یہ وہ خاندان ہے کہ جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو یہ شرافت اور حیا کی وجہ سے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، لوگ ان کے روب کی وجہ سے آنکھیں کھول نہیں سکتے، اور اتنے پرروب ہوتے ہیں اور اتنا ان کی ہیبت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نہیں بولتے کسی میں بولنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے۔ وہ فینا کا عہدنا، ہمارے ساتھ علی بیٹھتے تھے تو ہم جیسے بن کے بیٹھتے تھے۔ فَإِذَا تَبَسَّمَ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ، ادا کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے زندگی گزاری ہے علی کے پہلو میں، علی کو کہہ کے مار کے ہنستا ہم نے کبھی نہیں۔ جب بھی علی مسکراتے تھے تو علی کے دانت سفید موتیوں کی طرح جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ادب اللہ لقد رأیتہ ولقد ارخى الليل سربالہ، میں نے علی کو دیکھا رات چھا چکی تھی، رات اپنے پردے بچھا چکی تھی، دنیا سوئی ہوئی تھی، وہو قائم فی محراب، علی محراب مسجد میں کھڑے تھے، آخذ علی لحیت، اپنی ریش کو پکڑا ہوا تھا، یتململ تململ السنیم، ایسے تڑپ رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ویغزی ویبکی بقاء الحزین، اور اس طرح روتے تھے جس طرح اندوہناک روتا ہے۔ تو میں اپنے مقصد پہ آؤں تو پاک پیغمبر نے جو یہ تزکیہ کیا نا ان ضلال مبین کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا، تو جو لوگوں کے قتل پہ خوش ہوتے تھے اب بچے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پہ ناز کرنے لگے۔ اور کیا ہی کمال ہے کہ وہ معاشرہ تاریخ دی، وہ معاشرہ زندہ بچیاں درگور کر کے فخر کرنے لگو، بچی پیدا ہوئی ذل وجہ ہو،
چہرہ کالا نیلا ہو گیا تے غصے چ عبد بگولا ہو گیا ہن تے میرا داماد بن سی غیرت دا مسئلہ بنا لیا ایسے گئے گزرے معاشرے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے لما جاءت فاطمہ فقام ابوہا اس دور میں جب بطول آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے آواز بلند کر صاحب اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یعنی اس معاشرے کی تربیت کی کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ تو احترام کا مقام ہوتی ہیں جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا اللہ اکبر او زلال مبین معاشرہ جنہی وچ اریانیاں فحاشیاں بدماشیاں لیکن اتھے میرا دل لاتا ہے اس محسن اسلام دا جملہ آکھاں تاریخ دی ایسا گیا گزریا معاشرہ کہ برائی آلیاں عورتاں دے دروازے تے جھنڈے لگے ہوئے ہیں برائی دی علامت ایسے گئے گزرے دور میں ایک دروازہ ایسا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا لوگوں یہ پاکیزہ خاتون کا گھر ہے اور وہ بطول کی ماں تھی ایک گھر ایسا تھا کہ جس کو وہ زلال مبین معاشرہ بھی کہتا تھے یہ ایک طاہرہ خاتون کا گھر ہے اور وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ایک جملہ میں معرفت کا کہوں اتنی بڑی مالدار خاتون سید کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عرب میں 2 منڈیاں لگتی تھی ایک یمن میں اور ایک مکہ میں وہ کہتے ہیں دونوں منڈیوں میں ورلڈ کے تاجر آتے تھے کیفیت یہ تھی کہ ان دونوں منڈیوں میں جس تاجر کا مال سب سے زیادہ ہوتا تھا وہ بطول کی ماں تھی خاندان بھی عظیم ہے مال بھی عظیم ہے جاہ و جلال بھی ہے حسن و کمال بھی ہے لیکن تاریخ کہتی ہے جو بھی رشتہ آتا تھا یہ کہہ کے انکار کر دیتی تھی کہ میرے معیار کا نہیں سلام بھی تیری معرفت نو میں تھے جملہ دینا ہونا جب جبین محمد میں نور بطول کو دیکھا تو پھر مال جاہ و جلال کی پرواہ کیے بغیر مانگنے کی انتظار نہیں کہ خود تقاضا نکاح کیا یہ معرفت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جبین مصطفیٰ میں نور بطول کو دیکھا سوشل بائیکاٹ ہوا جو لوگاں جدا مستورہ تانا مارے نا وطن آدیانا سے محمد نال شادی نہ کر تیرے برابر دا مالدار نہیں ہے یتیم ہے کہ کھویائی تے کہ پائی انہاں دی اکھ چک پا کے دی عرب دی جاہل عورتاں تمہیں کیا پتا میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا مال مک گیا جاہو جلال مک گیا اٹھ گھوڑے مک گئے بطول نو جھولی اچ پا کے میں یارا امام دی ماں بن گیا اور مجھے کیا چاہیے آواز بلند کر سلام اس گئے گزرے معاشرے پاک پیغمبر نے اس معاشرے والے پاسے جناب امیر المومنین تحج البلاغہ 2-4 جملے فرمائے اور جناب سیدہ نے بھی خطبہ فضل کی 2 جملے فرمائے فرمایا اے منبر پہ بیٹھنے والو آج تو تم قبضہ جمائے ہوئے تمہیں یاد ہے وہ زمانہ کہ جب تم پہاڑوں کے درمیان میں گندا پانی پیتے تھے میرے بابے کے لعاب کی وجہ سے تمہارے کنویں میٹھے ہوئے تمہاری زمینیں زرخیز بھول گئے ہو ہمارے احسان کہ وہ زمانہ دیکھو جب پانی اکٹھا ہوتا تھا گدھے اور گھوڑے بھی اور کتے بھی پیتے تھے اور تم بھی اسی سے پانی پیتے تھے یہودیوں کا بچا ہوا چاٹنے کی انتظار میں ہوتے تھے میرے باپ کے لعاب کی وجہ سے تمہارے کنویں میٹھے ہوئے تمہاری زمینیں زرخیز ہوئی بی بی نے جملہ فتح امیر المومنین بن نہج البلاغہ جملہ فرمایا تم اپنی حقیقت کو بھول گئے اور تم ہوتے کون ہو تمہیں تو انسان بنایا ہی محمد مصطفیٰ نے اس گئے گزرے دور اس حال عرب آئے بھوکے غنی بن گئے اور آخر وقت پیغمبر گرامی دے قدر خدمت چاہے یا رسول اللہ علی چاہنے آئے تو اتنا بڑا ساڑھے تے احسان کیتا ہے خدیجۃ الکبریٰ دی ساری دولت لٹا چھوڑی ہے سانو انسان اجمان دے قابل بنایا ہے اسی چاہنے ہیں کچھ اجر رسالت تواڈی خدمت پیش کرنا ہے کچھ منگو اجا رسول خاموش ہیں آواز قدرت کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ دے میرے رسول میں کچھ نہیں مانگتا رسالت کا اجر دیتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت
میری اہل بیت سے مودت کرنا، میری اہل بیت کو نہ بھلانا۔ اور صحابہ نے پوچھا من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت اور محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و علی و ابناہما، جس کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا وہ میری بیٹی بطول ہے اور اس کا شوہر علی ہے اور اس کے دونوں حسن اور حسین ہیں۔ اور فرمایا ما سالتکم من اجر فہو لکم، مسلمانوں یاد رکھو میں مانگنے والا نہیں ہوں، اگر یہ اجر رسالت بھی تمہارے فائدے کے لیے نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ مانگتا۔ جس طرح میرا وجود تمہارے لیے باعث رحمت ہے، اسی طرح میری اہل بیت کا وجود بھی باعث رحمت ہے۔ جس طرح میرا وجود باعث ہدایت ہے، اسی طرح میری اہل بیت کا وجود بھی باعث ہدایت ہے۔ فرمایا اگر تمہارے فائدہ میں یہ نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ مانگتا۔ میں نے اس لیے اللہ کے حکم سے مانگا ہے کہ جو فائدے میرے وجود سے تمہیں حاصل ہوئے ہیں، جو برکات تمہیں میرے وجود سے ملی ہیں، میرے بعد میری اہل بیت کے وجود مقدس سے بھی وہی برکتیں حاصل کرتے رہنا ہیں۔ یہ اہل بیت تو لوگوں کے برکتوں کا باعث تھے، رحمتوں کا باعث تھے، لیکن رسول دے دنیا چھوڑن نہیں دے رہی۔ آخری ویلا رسول دا سر بطول دی جھولی تے یکدم باروں آواز آئی اہل بیت محمد میں نبی نو ملنا ہے۔ پیغمبر دی دیا بھی میرا بابا آرام چھے، میرا بابا آرام چھے، پھر لہجہ بدلیا آل محمد میں دور دا مسافر ہاں، میں پیغمبر نو ملنا ہے۔ پیغمبر دی دیا ہنجو لڑیاں بابے دے چہرے تے آئیاں، پیغمبر کو بیماری بھول گئی ہے، بیٹا روندی کیوں ہے؟ عرض کی تھی بابا دروازے تے کوئی ملنا لائے جڑا اچھا بول گیا تھا میں رسول نو ملنا ہے۔ فرمایا بیٹا اے عام بندہ نہیں، اے اللہ دا بھیجے ہویا ملک الموت ہے۔ اور بیٹی بطول آدم تو چاہ کے آج تائیں جتنے نبی گزرے، جتنی مستورہ بطولہ اے دروازے سے ملک الموت نہیں رکیا، بس تیرا دروازہ ہے جیڑے دروازے دی اہمیت لوگاں نو مدد سے ہے۔ میری دیدہ دروازہ جلال دے قابل نہیں، میری دیدہ دروازہ چکا دے قابل نہیں ہے۔ دی خاموش ہوئی پیغمبر دیا ہنجو لڑیاں دی بابا بابا کر کے ہاں نہ لگی۔ بابا تسا کیوں رو گئے ہو؟ فرمایا کانی ارا کے علی ھذا الباب، میں اسے دروازے تے بیٹھا پیوا تیری چیخا بلند ہو سے دعا دینا سوا بتا اللہ اللہ سبت اللہ صلی اللہ علیہ بابا تیری دید ہو مصیبت آیا۔ بابا اگر دن دیا میں نا گالیاں راتی جو بدل ونجنا میں آدھا رانا بی بی تیرا برداشت کرنا سوکھا، میرا سلام ہوئے تیری اس دیتے تے زندگی کدی سوکھ نہیں ڈٹھا، کدی خوشی نہیں ڈٹھی۔ اللہ نانے نو رج کے نائی رونی جو ماں دا موسل شہید ہوا، اللہ ماں دیا پٹیاں ودی بندی آئی جو بابے لو ضرب لگ گئی، اللہ بابے دی ضرب لو ودی رون دی آئی، پھرا دے جنازے تیر کڑھنے پائے گئے، 70 تیر پھرا دے جنازے جو کڑھیا قربان میری مرشد لاتی۔ اجا حسن لو راج کے نائی رونی 28 رجاب وطن چھوڑنا پہ گیا، کلی لائی بھر جائیاں لال، کلی لائی پھرا دیا دیا لال۔ اجر حکم اللہ عبداللہ ابن عروہ صحابی رسول کلنا تو ڈورا بڑی کڑک بدل دی نہ سن سکتا، لیکن آدھا میرے کلنا تے رسول دیا دیا درو بڑی آواز آئی، بیوی لو آدھا
دس ایک کون پیا رونی آتی ہے سمیت مدینہ وسن دے قابل نہیں اج علی دی دیا مدینہ پیا چھڑے دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ کوفے دا وسطا عبداللہ ابن سنان دے آدھے میں بھی مدینہ ہاں آدھا وہ ویلا ہاں کچھ بی بی گھر تو برآمد ہویا میں ویدہ رہا ایک بی بی آئی یہ قاسم سہارا دے کے اٹھتے چڑھایا وقت بئی بی بی آئی ان ویلی اکبر سہارا دے کے بہایا بی بیاں آدھیاں رہیا جواب چھڑے دے رہے عبداللہ آدھا میری آنکھی نہ ہوئے میں گٹھا ایک مستور نہیں قدر درانے باہر آئی اتو باہر و مستور آئی یا حسین تو کرسی چھوٹ گئی گئے پاس عباس گئے پاس ولی اکبر گئے پاس قاسم عبداللہ میں مدینے دے واسی تو پوچھا میں سمجھ نہیں سکیا اسی قدر مستور کون ہے اجے دے استقبال واسطے وقت دا امام آدھے تو نہیں جاندا ایک گھر تو باہر کبھی نہیں آئی اے لگتا ہی نے جو علی دی وڈی دی اجرکم اللہ دورن لگیا مستورا زہرا دلالت عباس میں نانے نو ملاواں میں ماں نو ملاواں میں تیرا لال رضا کراواں لیکن تاریخ آدھی جدا نانے نو ملن گیا نا سکون نال گیا اطمینان نال گیا نانے دی قبر نو زہرا دے لال گل آیا عزیز نہیں آکھیا جو میں علی دا بچہ عزیز نہیں آکھیا جو محر نبی دا سوار آدھا اللہ فرقون اللہ میں تیری بطول دا اللہ میں حسین لانا میں نو کمانے جانے لانا میرا دل لانا تیرے نال سارا آنکھ لگ گئی خواب اتنانے ہاں لانا فرمایا یا بنیا اِنَّ لَكَ فِي الْجَلَالِ دَرَجَاتٌ لَا تَنَالُهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ اور میرا لال اگر تو نہ کربلا ولی میری گناہگار امت میری گناہگار امت تاریخ دیئے نانے دی قبر فارغ ہویا میرا دی قبر دے آیا اطمینان نال گیا لیکن جتا ماں دی قبر آلے بارے ہویا حسین دوڑ گیا ماں دی قبر لوہانا گیا اماں حسین کا سلام اماں پتر مدینہ پہ چھڑے نہیں اماں تیری دھیا نال اماں میں وقت نہیں بھلنا اللہ Stop.